بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ چھین کو کیوں پسند کرتا ہے اور جمائی کو کیوں ناپسند کرتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی لانے کا حکم دیا اور فرشتوں نے آ کر روئی زمین سے مٹی لی اور ایک جگہ سے نہیں لی بلکہ مختلف جگہوں سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ اس بنا پر بنو آدم مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوئے ہیں۔ پھر فرشتے اس مٹی کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کر دیا یہاں تک کہ وہ لیس دار مٹی بن گئی، یعنی ایسی کہ جس کا بعض حصہ بعض سے چپک جاتا تھا۔ پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے عدیم یعنی اوپری حصے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں عمدہ اور ردی ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اس لیے تم ان کی اولاد میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، سلسال، حماب اور طین لازب سے۔ پس لازب تو عمدہ مٹی ہے اور حماب سے مراد گارا اور کیچڑ ہے اور سلسال سے مراد ایسی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کر لیا گیا ہو۔ سو آدم علیہ السلام کو طین لازب سے اپنے دست قدرت سے بنایا اور 40 راتوں تک ان کے پتلے کو ایسے ہی ڈھالے رکھا۔ پس ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری تو اس میں آواز پیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ باری تعالیٰ کے قول من صلصال کالفخار میں اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بنا کر رکھا، پھر اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اور اس کے پاکیزہ حصے کو دائیں ہاتھ میں رکھا اور خبیث حصے کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مس کیا اور اس مٹی کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ اسی وجہ سے بد انسان سے نیک اور نیک انسان سے بد پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ الحمدللہ کہیے تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں رحمک ربی فرمایا، یعنی آپ کا رب آپ پر رحم کرے۔ شریعت اسلامیہ میں اس عمل کو سنت قرار دیا گیا ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے اور جو کوئی اس کے قریب ہو تو وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، لیکن اگر کوئی شخص الحمدللہ نہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ بھی نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس جواب کا مستحق نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر تھے، دونوں کو چھینک آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی چھینک پر یرحمک اللہ فرمایا اور دوسرے کی چھینک پر یرحمک اللہ نہیں فرمایا۔ اس پر دوسرے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کے لیے یرحمک اللہ فرمایا، میرے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے چھینک پر الحمدللہ کہا، اس لیے وہ جواب کا مستحق ہوا، اور تم نے اپنی چھینک پر الحمدللہ نہیں کہا تو تم جواب کے مستحق نہیں ہوئے۔ چھینک کا آنا اچھی بات ہے۔ چھینک آنا انسان کی صحت کی علامت ہے۔ نزلہ کے وقت نیز عام اوقات میں بھی جب چھینک آتی ہے تو انسان کا دماغ، کان اور ناک کے راستے سے صاف ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، سر کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ جب نامولود بچہ چھینکتا ہے تو والدین اور معالجین چھینک کو بچے کی تندرستی کی علامت سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ چھینک انسان کی نشاط اور چستی کا سبب ہے، جس سے انسان کو اعمال و طاعات نیز دنیاوی کاموں میں نشاط پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اعمال میں چستی اور نشاط کا سبب ہوتی ہے، اور شریعت میں ہر بری کیفیت کی نسبت شیطان کی طرف اور ہر خیر اور بہتری کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند۔ پس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان کے لیے جو اسے سنے یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے۔ اب رہی جمائی کی بات تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے رکھے اور ہاں ہاں نہ کہے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اس پر ہنستا ہے۔ جمائی زیادہ کھانے، آنتوں کے بھر جانے، نفس و طبیعت کے بوجھل ہو جانے اور حواس کی قدورت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو غفلت، سستی اور سوء فہم کا سبب بنتی ہے۔ نیز جمائی کے وقت انسان کا چہرہ طبعی حالت پر باقی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ انسان کی طبعی حالت بھی متغیر ہوئی۔ نیز اب یہ انسان طاعت و اعمال اور دیگر ضروری امور میں بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہوگا، اور شریعت میں ہر بری کیفیت کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر بھر جمائی نہیں آئی، جس کی صراحت مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں موجود ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر انسان تلاوت اور دینی گفتگو وغیرہ میں مشغول ہو اور جمائی آ جائے تو جمائی کو مکمل طور سے بند ہو جانے کے بعد تلاوت کرے۔ جمائی کے وقت ہا ہا کرتے ہوئے تلاوت و دینی باتیں اور ضروری باتیں نہ کرے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی پر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 6 حقوق ہیں۔ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 2، جب کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرے۔ نمبر 3، اگر دعوت دے تو دعوت قبول کرے۔ نمبر 4، سلام کرے تو سلام کا جواب دے۔ نمبر 5، جب چھینک پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 6، مسلمان بھائی کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔